أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین. صلوات پڑھ لیجئے محمد عرفان شہزادین صلوات اللہ علیہ کے عنوان پر مسلسل آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور فکر انسانی، عقل انسانی، فہم انسانی میں نہ تو وہ ظرف ہے کہ وہ ان ہستیوں کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکے. کما حقہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی عشر عشیر بھی مل جائے تو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. آج شہزادی کونین کے ایک اسم مبارک جس کا نام ہی مبارکہ ہے، اس پر چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور تھوڑی سی اس بحث کو جو لفظ فاطمہ پر مکمل نہیں ہو سکی تھی اس سے دو چار جملے تمہید کی منزل میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کا اسم نام رکھا جاتا ہے تو اس نام رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم اس مسمى اس ذات کی طرف اشارہ کرے. یعنی اگر کسی چیز کا نام موبائل ہے تو وہ موبائل کی طرف وہ لفظ اشارہ کر رہا ہے اور ہم متوجہ ہو رہے ہیں کہ موبائل اس چیز کو کہتے ہیں. اگر کسی شخص کا نام محسن ہے تو وہ اس شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کا نام محسن ہے. تو اسم مسمى کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور جب ہمارے ہاں نام رکھے جاتے ہیں، حالانکہ نام رکھنا بڑا اہم مرحلہ ہے، یہ والدین کی گردن پر بچے کا پہلا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، یعنی اس کا نام بامانی نام ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ایک بحث آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے، یونیک نام ہو، منفرد نام ہو، اور اس کے کوئی معنی ہوں یا نہ ہوں. نام اچھا رکھنے کا حکم ہے، منفرد رکھنے کا حکم نہیں. اچھا نام رکھنا چاہیے. نام بہرحال بہت اچھے اچھے رکھے جاتے ہیں لیکن کردار اس کے برعکس نکل آتے ہیں، کیونکہ نام رکھنے والا کتنی بھی اچھی نیت سے رکھے وہ اس میں صفات پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا. آپ کسی کا نام عاقل تو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اسے عقل مند نہیں بنا سکتے. آپ کسی کا نام فاضل تو رکھ سکتے ہیں لیکن اسے عالم نہیں بنا سکتے. آپ کسی کا نام غضنفر، اسد یا کسی بھی شیر کے نام پر رکھ سکتے ہیں، شجاع نام رکھ سکتے ہیں لیکن اسے شجاع نہیں بنا سکتے. آپ کسی کا نام سخی رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں سخاوت کی صفت موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے. یعنی آپ صفات پیدا نہیں کرا سکتے. لیکن جب ذات واجب الوجود کسی کا نام رکھنے کی ذمہ داری اٹھائے گی تو پھر میں وہ صفات بدرجہ عدم پائی جائیں گے. وہ ان صفات کا مظہر ہوگی، وہ ذات میں وہ صفت ہوگی جو اس نام کے اندر موجود ہے. اگر خداوند عالم کسی کا نام محمد رکھے گا تو زمانہ کتنی بھی گردشیں پلٹا لے، ہر آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صلاح آتی ہے.
اس کا ذکر جاری و ساری رہے گا، کیونکہ محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بہت تعریف کی جائے، تو شان رسالت سے کوئی عہد خالی نہیں رہے گا۔ زمانہ کسی بھی مادہ پرستی کی منزل پر چلا جائے لیکن ذکر محمد رک نہیں سکتا، سرکار کی تعریف رک نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے جس کا نام محمد رکھا ہے وہ محمد ہی رہے گا، اس کا ہمیشہ چرچا ہوتا رہے گا، اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے، اس کے مناقب بیان ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی خدا اگر کسی کا نام علی رکھے گا تو زمانے کے 40,000 ممبر ہوں یا 70,000 ممبر ہوں، وہ جو بھی سب و ستم کرے علی علی رہے گا۔ جسے اللہ بلند ترین کر دے اسے کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کعبہ خود بلند ہے، کعبے کی بلندی اپنی جگہ اور کعبے کی بلندی پر نور نلا نور کے کائنات کا رسول موجود ہے، اور رسول کے دوش پر علی سوار ہے۔ جسے اللہ اور رسول بلند کر دیں اسے زمانے میں کوئی کسی ممبر سے پس نہیں کر سکتا۔ وہ دوش پیمبر پہ رکھے پاؤں کھڑے ہیں، وہ دوش پیمبر پہ رکھے پاؤں کھڑے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں۔ ارے کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے، تاریخ کے کونے میں کئی کو پڑے ہیں۔ علی کہتے ہی اسے، آپ سلامت رہیے، علی کہتے ہی اسے جو لیس فوقہ شیء، جس سے بلند کوئی شے نہ ہو، تو جسے اللہ علی کرے اسے زمانے میں کوئی پس نہیں کر سکتا۔ اور فاطمہ جسے خدا فاطمہ بنا ہے، جسے خدا فاطمہ بنا ہے، یعنی فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو، اور ہر امام نے لوگوں کے ظرف کے اعتبار سے جواب دیا۔ رسول اللہ سے پوچھا، رسول نے سامنے والوں کے ظرف کے اعتبار سے جواب دیا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا، آپ نے سامنے والوں کے ظرف کے اعتبار سے جواب دیا۔ امام رضا سے پوچھا، امام رضا نے سامنے والوں کے ظرف کے، تو 6 یا 7 اقوال مل جاتے ہیں ہمیں جناب فاطمہ زہرا کے اسم فاطمہ رکھنے کی اسباب میں۔ تو فاطمہ چھڑانے والی کو کہتے ہیں، قطع کرنے والی کو کہتے ہیں، اور خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبانی یہ اس میں فاطمہ کی ایک تفسیر آپ کی خدمت میں ایک شفاعت کے موضوع پر منزل جب پڑھیں گے تو بیان کریں گے کہ خود سیدہ نے بھی اپنے اسم کی ایک تفسیر کی ہے فاطمہ کی۔ تو فاطمہ کم از کم معنی یہ ہیں کہ جناب فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے شیعوں کو، جن کے محبین کو آتش جہنم سے چھڑایا گیا۔ تو سیدہ کی ذات وہ ذات عظیم ہے کہ جس کے شیعوں کو، جس کے محبین کو آتش جہنم سے چھڑایا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بی بی کے ایک نام نہیں ہے، بی بی کے 9 اسماء مقدس ہیں، اور ان میں امام جعفر صادق نے ان اسماء کی جو ترتیب بیان کی، تو اس ترتیب میں 9 اسماء عند اللہ عز وجل کہ شہزادی کے 9 اسماء مقدس ہیں اللہ کے نزدیک، فاطمۃ، صدیقۃ والمبارکۃ۔ تو جناب سیدہ کے جو امام کی بیان کردہ ترتیب ہے اس میں تیسرا اسم ہے مبارکہ، اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اور آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے سورہ دخان کی ابتدائی آیات،
سورہ دخان، دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، تو اس کی آیت کا آغاز ہی ہو رہا ہے حامیم۔ حامیم آپ جانتے ہیں، اہل علم ہے کہ قرآن مجید میں انہیں فواتح السور کہتے ہیں، سورتوں کی ابتدا میں آنے والے، یا انہیں حروف مبارکہ کہتے ہیں، یا انہیں حروف نورانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تو مقطعات کہتے ہیں قطع کیے ہوئے، الگ کیے ہوئے، یعنی الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم پڑھیں گے۔ تو انہیں کیونکہ قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جب آپ تفاسیر پڑھیں شیعہ سنی تو مفسرین نے ڈھیر لگا دیا ہے کہ ان حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ تو کہا یہ اللہ کی طرف سے راز ہیں کہ جن کے معنی صرف اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جناب یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے جو پیغمبر کے اسما میں سے ہیں، جیسے یاسین، طٰہٰ، یہ پیغمبر کے اسما ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جب ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس سے نبی یا وصی کچھ دعا کر لیتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کچھ کوڈ ورڈز ہیں۔ تو اب یہ مفسرین کے مختلف معنی 20 اقوال ہیں مفسرین نے نقل کیے۔ میں تو اور قول بھی نقل کر دیتا ہوں کہ کچھ نے کہا کہ یہ ایک قرآن کے اسلوب کا چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو لوگ قرآن سنا نہیں کرتے تھے، جیسے ہی پیغمبر تبلیغ کرتے تو فوراً شور مچا دیتے، تالیاں بجانے لگ جاتے، غل غبارہ کرنے لگ جاتے تاکہ پیغمبر کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ پائے۔ تو کہا اس لیے اللہ نے ابتدائے صورتوں میں انہیں رکھ دیا کہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا، جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کرے مجمع میں اور کہیں حامیم، تو وہ سنے بھئی یہ حامیم کیا ہوا، حامیم کا لفظ آیا ہے، تو وہ متوجہ ہو جائیں کہ آخر یہ کیسی بات ہے جسے الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو کا یہ سبب تھا کہ ان کو رکھ کے تاکہ اگلا پیغام لوگوں کو سننے میں ایک دلچسپی ہو جائے۔ ایک مفسرین نے یہ وجہ لکھی۔ ایک اور قول بھی نقل کیا کہ ان حروف مقطعات کو رکھنے کا ایک سبب یہ تھا کہ ان عربوں کو چیلنج تھا کہ تمہیں اپنی فصاحت بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو دیکھو الف لام میم را، قاف ہا یا عین صاد، حامیم، الف لام میم، نون، قاف، یہ سارے تمہاری لینگویج کے ہی تو ہیں۔ تم جو کلام کرتے ہو، شاعری کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو انہی حروف کو ملا کر تو کرتے ہو، سارے لفظ انہی حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اگر یہ محمد مصطفیٰ کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف کو ملا کر اس قرآن کا جواب دے دو۔ تو یہ کئی اقوال، 20 قول میری نگاہ سے گزرے حروف مقطعات کے بارے میں۔ یہ 20 اقوال نقل کر کے مفسرین نے بتایا کہ اصل بات کسی کو پتہ نہیں۔ کثرت اقوال کا آنا بتا رہا ہے کہ اس سے حقیقی مراد کیا ہے یہ زمانے کو نہیں پتا۔ تو اب ہم معصوم کی زبانی اس کو بیان کریں گے۔ تو حامیم پہلا آیت ہے، یہ پوری آیت ہے، حامیم پہلی آیت ہے سورہ دخان کی۔ اس کے بعد والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم۔ تو اب حامیم کے بعد کتاب مبین کا ذکر ہے۔ اب کتاب کی خود جو عرب نے تعریف کی ہے، کتاب کہتے ہیں جس میں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، جس میں چیزیں جمع ہو جائیں، اسے کہتے ہیں کتاب۔ یعنی کتاب میں بھی کیا ہوتا ہے، 2 جلدوں کے درمیان کچھ معلومات، کچھ علم کو جمع کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے کتاب کہہ دیتے ہیں۔ اور کتاب ایک نہیں، کتاب کی کئی قسمیں۔ ایک کتاب انسان کے اندر ہے جسے کتاب انفس کہتے ہیں، اس کی پورا نفس کی کتاب ہے۔ ایک کتاب الروح ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات بھی ایک کتاب ہے جسے کتاب تکوین کہتے ہیں۔ یعنی چرند پرند، انسان، حیوان، یہ خود اپنی جگہ ایک کتاب ہے، ان میں بہت کچھ جمع ہے، اور یہ بھی خدا ہی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر اس کتاب فطرت یا کتاب تکوین میں انسان اور وہ فکر کرتا ہے،
اب یہاں ول کتاب المبین سے کیا مراد ہے میں فی الحال کوئی ترجمہ نہیں کرتا ہوں. اب کون سی کتاب ہو سکتی ہے اس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید نے اس کتاب مبین کے بعد تیسرا ذکر کیا انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ مبارکہ، ہم نے ایک برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا. انا کنا منذرین، ہم اس طرح سے ڈراتے ہیں، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، ہم انذار کرنے والے. تو اب ان آیات میں جو کتاب مبین ہے، جو حامیم ہے، اور جو لیلۃ المبارکہ ہے. اب لیلۃ المبارکہ پر تو عام مسلمانوں نے یہی ترجمہ کیا کہ لیلۃ المبارکہ، کیونکہ قرآن نے ایک اور جگہ اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے، یعنی برکت والی رات ہے، وہ قدر والی رات ہے، اور اس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو ایک شخص ہے کرسچن، اور یہ بہت طویل روایت ہے، میں اس کو مختصر سے وقت میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں سمری بیان کرتا ہوں. اصول کافی میں روایت موجود ہے، کافی کی روایت ہے، اور ان آیات کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم نے بیان کی. ایک کرسچن تھا، اس نے 30 سال دعا مانگی، 30 سال تک یہ دعا مانگی کہ مجھے بہترین بندے سے اپنے ملا اور مجھے بہترین مذہب کی طرف رہنمائی کر. تو 30 سال تک وہ خدا سے یہ دعا مانگتا رہا. 30 سال کے بعد اسے خواب آیا کہ دمشق میں جاؤ، فلاں جگہ تمہارا کام وہاں سے ہوگا. تو اس نے سامان اسباب مہیا کیے اور اس دمشق کے سفر کے لیے نکل گیا. وہاں اس کی ایک عالم سے ملاقات ہوئی، عیسائی عالم ملا جو اسے خواب میں اشارہ ہوا تھا اس جگہ پر. تو کہا کہ کیسے آنا ہوا، اسے اپنا سارا ماجرا بتایا. پہلے تو رو پڑا، کہا کہ 30 سال میں نے خدا سے دعا مانگی کہ مجھے بہترین اپنے بندے سے ملا اور مجھے بہترین مذہب کی طرف ہدایت کر. تو اب آپ بتائیں کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو، اگر تم عیسائیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو میں بھی ایک اس کا عالم ہوں. عالم نہیں، عالم. عالم اور ہوتا ہے، عالم اور ہوتا ہے. مجتہد عالم نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. عالم کہتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہو. یا عربی کے اندر ایک سپرلیٹو ڈگری کے طور پر آتا ہے، یعنی ایک جاہل، جاہل کا مطلب بہت سارے جاہل ہوں گے. اجہل ہو گیا یعنی جاہلوں میں بھی ان کا سردار بن گیا. ایسے عالم بہت سارے عالم ہو گئے. عالم ہو گیا تو سمجھ لو ان سب کا سردار ہو گیا. حسین بہت سارے ہوں گے، احسن ہو گیا تو ان کا سردار ہو گیا. تو یہ سپرلیٹو کے طور پر آتا ہے. صحیح ہے جناب. اب یہاں اس نے کہا کہ بھائی اگر تمہیں نصرانیت کا علم چاہیے تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. یہودیت کا علم چاہیے تو یہودیت کا علم کا عالم بھی موجود ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمام صحائف کا جو نازل ہو چکے ہیں، جو خبریں آ چکی ہیں، جو خبریں پہنچی ہیں، جو کچھ نازل ہوا ہے خدا کی طرف سے بندوں پر، اور سابقہ اور موجودہ، اگر وہ سب کا تمہیں علم چاہیے تو پھر تمہیں مدینے جانا پڑے گا. اور مدینے جانا پڑے گا، اور مدینے جاؤ لیکن اسی حلیے میں جانا، کیونکہ جس کی طرف میں بھیج رہا ہوں مدینے کا حاکم بھی اس کا دشمن ہے، اور مدینے کا جو گورنر ہے وہ بھی ان کا اور ان کے شیعوں کا دشمن ہے. تو اپنے اسی حلیے میں جاؤ گے تو تمہاری سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے، اپنے کرسچینٹی کے حلیے میں. تو وہاں سے اس نے وہ سفر شروع کیا، اور عصا کا سہارا ٹیکتے ٹیکتے وہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پہنچا. امام کی خدمت میں جب وہ پہنچا تو امام علیہ السلام کے سامنے اپنا، پہلے تو اس نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنا سارا مدعا بیان کیا اور کہا کہ میں نے یہ 30 سال کی میری خواہش تھی اور میری یہ خواہش پوری ہوئی. مجھے
ایک سوال کرنا ہے. میں نے توریت، زبور، انجیل یہ ساری کتابیں پڑھی اور میں نے قرآن کو بھی پڑھا، لیکن قرآن کے ظاہر سے یہ آیات نے مجھے واضح نہیں کیا. میں چاہتا ہوں ان کی حقیقت بیان کریں جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت. یعنی یہ اتنا طویل سفر ہے اور اس کے بعد وہ قرآن کے اس اسرار کو جاننے کے لیے آیا. لیکن دیکھیے قرآن کا عارف تھا، آج کا ملا ہوتا تو سمجھ لیتا عربی آ گئی اور پڑھ لیا تو قرآن کی حقیقت تک پہنچ گیا. نہیں، اس نے کہا میں نے ظاہر قرآن سے یہ سمجھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کی حقیقت اور باطن آپ کے ذریعے سمجھوں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تفسیر بیان کی تو امام نے کہا کہ حامیم سے مراد ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. یہ میرے جد کا کتاب ہود میں نام ہے جس کے اندر پہلے اور آخری حرف کو ہٹا کر بیان کیا ہے. یعنی میم اور دال کو ہٹایا تو باقی بچا حامیم. تو یہ میرے نانا مصطفیٰ کا نام ہے. حامیم سے مراد ہے میرا جد. اور کہا ول کتاب المبین کون ہے؟ تو کہا کتاب مبین سے مراد ہے امیر المومنین. آپ نے نعرہ لگایا یہ آپ کی مودت ہے، لیکن ہم تو یبنت دلیل ہیں، ہم تو فرزندان دلیل ہیں. ہم تو آپ کو دلیل بھی پیش کریں گے کہ کہیں کوئی اسی ذہن کے گوشے میں یہ سوال ہو کہ کتاب مبین تو قرآن کو کہتے ہیں تو امیر المومنین کیسے ہوئے. تو دیکھیے کتاب کی قسمیں ہیں. ایک کتاب ہے ہمارے پاس کتاب تدوین جو مدون کتاب ہے، اور ایک کتاب ہے کتاب تقوین، یعنی حجت کا وجود خود کتاب ہوتا ہے اور وہ کتاب تقوین سے تعلق رکھتا ہے. اور میں اس پر آیت سے دلیل پیش کروں گا، روایت سے نہیں دلیل پیش کروں گا. قرآن مجید کی آیت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جناب مریم نے چپ کر روزہ رکھا تھا. میں کہتا ہوں آج کی عورتیں تھوڑی دیر چپ کر روزہ رکھ لیں تو کئی مسئلے جھگڑے فساد کے ختم ہو جائیں. تو چپ کر روزہ رکھا تھا. اب خاموشی کا جب روزہ رکھا اور لوگوں نے یہود نے الزام لگایا تو بی بی مریم نے کچھ نہیں کہا. اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف. حضرت عیسیٰ نے بھی مریم سلام اللہ علیہ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ یہی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے. تو اب کہا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہی باتیں کی یا کچھ اور؟ میں سوال کرتا ہوں جاؤ اپنے پسند کے مفتی، اپنے پسند کے شیعہ، اپنے پسند کے سنی مولوی سے سوال کرو جس دن حضرت عیسیٰ نے یہ جملے کہے تھے انجیل کہاں تھی؟ انجیل تھی کہاں؟ انجیل تو حضرت عیسیٰ پر بہت بعد میں آئی ہے جوانی کے اندر. یہ تو گود میں جملے کہیں، ابھی انجیل تو نازل نہیں ہوئی. پھر یہ کتاب کیا ہے جس کی طرف حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا؟ تو یہاں کتاب سے مراد وہ مدون کتاب نہیں تھی. یہاں کتاب سے مراد حجت کا وجودی، جو کتاب وجودی مراد تھی، جو حجت کا وجود تھا. اور یہی سبب ہے کہ میرے مولا نے یہ جملے کہے کہ انا کلام اللہ ناطق وہذا کلام اللہ صامت. میں علی اللہ کا بولتا ہوا کلام ہوں اور یہ قرآن اللہ کا خاموش کلام ہے. یعنی علی ہے قرآن ناطق اور یہ ہے قرآن صامت. تو خبردار نبیوں سے تقابل نہ کیا کرو. موسیٰ کلیم اللہ ہے، علی کلام اللہ ہے. تو اب امیر المومنین کا وجود ہی کتاب مبین ہے. اور پھر اگلا جملہ جس کی امام نے تفسیر کی، 4 سوال ہیں اس کے، 2 سوال ہو گئے. تیسرا ہے لیلۃ المبارکہ، انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ مبارکۃ، ہم نے اسے نازل کیا مبارک لیل میں. تو کہا یہ لیلۃ مبارکہ کون ہے؟ وہ کون سی بابرکت رات ہے؟ وہ لیل کون ہے؟
تو امام موسیٰ کاظم قرآن کا وارث کہہ رہا ہے اللیلۃ المبارکہ سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا، وہ ہے لیلۃ المبارکہ۔ اور بی بی کے اسماء میں مبارکہ اسم ہے۔ برکت کا مفہوم سمجھ میں آئے تو ہمیں مبارکہ سمجھ میں آئے، مبارک سمجھ میں آئے۔ دیکھیے آپ بھی معمولی نہیں ہیں، انسان، حضرت انسان اپنے وجود پر غور کرے تو انسان وہ وجود رکھتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے انسان کو بنانے کے بعد خود کو مبارکباد دی ہے کہ برکت بات ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان کی اگر اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو، اپنی بلندی کو سمجھے تو انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ یعنی انسان کو کبھی کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ کیسے عزت بخشی؟ کہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے منہ جھکے ہوئے ہیں، چہرے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ انسان ہی کا کمال ہے کہ اسے چہرہ بلند کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس نے بلند کرنے کی اجازت دی ہے تو اگر یہ چہرہ اس کے سامنے جھکا دیا جائے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا، محسن بن جاتا ہے۔ جو خدا کے سامنے سر جھکائے وہ ساجد ہوتا ہے، اور جو خدا کے سامنے چہرہ جھکائے وہ محسن ہوتا ہے۔ سر جھکانے والے بہت سے ہیں، چہرہ جھکانے والے بڑے کام ہیں، وہی محسنین ہیں، محسن اسے کہتے ہیں۔ اب صاحبان فکر، مبارکہ، برکت، برکت کا لفظ اتنا مشہور ہے کہ دن رات ہماری زبان پر یہ لفظ جاری و ساری ہے، لیکن کچھ لفظ ہوتے مشہور ہیں لیکن ہوتے مجہول ہیں۔ دن رات زبان پر رہتے ہیں لیکن مفہوم سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی دعائیں کرتے ہیں اللہ زندگی میں برکت دے، اے اللہ روزی میں برکت دے، اے اللہ ٹائم میں برکت دے۔ برکت ہے کیا بھائی؟ برکت کہتے ہیں اس چیز کو جو تمام ہو جائے اور کمال پر ہو۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جب خدا کی کوئی نعمت ملے وہ نعمت زائل نہ ہو، ضائع نہ ہو، اور وہ کافی پڑ جائے۔ برکت زیادہ کو نہیں کہتے، برکت کافی کو کہتے۔ برکت زائل نہ ہو یعنی کیا مطلب؟ کھانے میں برکت ہو گئی، کہ کیا برکت ہو گئی؟ کہ کھانے میں اگر برکت ہو جائے اس طریقے سے، صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ اگر کھانے کی برکت کو ایک مثال کے طور پہ سمجھ لیں، یعنی کھانے میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اس کھانے میں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچے، وہ کھانا آپ کے لیے کافی ہو، وہ کھانا آپ کسی میں تقسیم کریں تو اس کو بھی مل جائے، وہ کھانا آپ کو عبادت کی طرف بھی راغب کرے، یعنی وہ ایندھن بن جائے آپ کی عبادت کے لیے۔ وہ کھانے کے بعد آپ کوئی اللہ کی معصیت میں اس کی انرجی کو ضائع نہ کرے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو کھانے میں برکت ہو گئی۔ تو کھانے میں اگر برکت ہو جائے اور کھانے میں برکت نہ ہو تو اس سے زیادہ آسان کیا مثال دوں کہ اگر کھانے میں برکت نہ ہو تو پورا دمبے کھانے کے بعد بھی دروازہ ہلتا نہیں ہے، اور برکت ہو جائے تو جو کی روٹی سے در ابھر جاتا ہے۔ اگر برکت ہو جائے تو یہ ہے مفہوم برکت کہ نعمت ٹھہر جائے، نعمت رک جائے، زائل نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ برکت اسے کہتے ہیں جو تمام ہی و کمال ہی، اور تمام بھی ہو جائے اور کمال پر بھی لے جائے۔ تو یہ ہے بی بی مبارکہ، برکت والی۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد شہزادی کی ذات،
اور خدا نے برکت کی بہت ساری چیزیں بیان کی. جیسے ہم 2-3 چیزوں پر نگاہ کریں تو خداوند متعال نے کعبے کو بھی برکت والا قرار دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان بتحقیق ہم نے اول بیت جو پہلا گھر وضع کیا للناس انسانوں کے لیے بے بکہ بکہ کے اندر مبارکا وہدی للعالمین وہ برکت والا بھی ہے ہدایت والا بھی ہے. تو معلوم ہوا جہاں برکت ہوگی وہاں ہدایت ہوگی. اور یہی سبب ہے کہ جب پیغمبر خدا کو معراج پر بلایا گیا تو معراج پر بلانے کے لیے بھی جو ماحول بنایا ہے وہ ماحول برکت والا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یعنی اب جو وہ مسجد اقصی، یہ میں کئی مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات. یہ سبحان کا لفظ جو ہے یہ خود بتاتا ہے کہ معراج کوئی بڑا معجزہ ہے. آپ بھی مجلس میں ہر جملے پر تو سبحان اللہ نہیں کہتے. ہر آدمی کی سبحان اللہ الگ ہے. کچھ اہل علم ہوتے ہیں پوری مجلس میں سبحان اللہ نہیں کہتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں پورے عشرے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے سائیں آپ نے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ساری باتیں تو آپ کی سنی بھی تھی، یہ بات ہمارے دل کو چھوئی تو ہم نے کہا سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ چھوٹی بات پر نہیں کیا جاتا، کوئی بڑا کام ہو تو سبحان اللہ ہے. اگر خواب میں دکھانا ہوگا تو پھر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. اب اقصی، مسجد اقصی تک لے گیا. مسجد حرام تو ہے مکے میں، مسجد اقصی کہاں ہے؟ کہ یہ فلسطین کے اندر ہے. تو اگر مسجد اقصی تک پہنچا ہے تو یہ تو سفر زمین کا ہوا، سفر تو آسمانوں کا ہے. تو اب جب سفر آسمانوں کا ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مسجد یہاں نہیں ہے. اور تفسیر نور الثقلین اور دیگر شیعہ مذہب کی تفاسیر پڑھی ہیں. جب ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہی سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کہا مسجد اقصی آسمانوں میں ہے. تو کہا یہ جو فلسطین والی ہے کہ یہ تو مسجد کوفہ سے بھی کمتر ہے مقام میں، اس سے تو مسجد کوفہ افضل ہے. تو یہ مسجد اقصی نہیں ہے. اقصی کہتے ہیں کنارے کو، اور کنارے یعنی منتہا پر کوئی مسجد ہے، اور مسجد بنتی نہیں ہے جب تک کوئی ساجد پہلے سجدہ نہ کرے. تو اب وہ ساجد تم خود تلاش کرنا، رسول تو سفر میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب یہ ماحول بھی برکت والا ہے، کعبہ بھی برکت والا ہے، اور یہ لیلۃ المبارکہ سیدہ کی ذات و مبارک ذات. اور یہی مبارکہ کو قرآن نے پھر کھولا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو، میں ترجمہ یہی کر رہا ہوں ورنہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو قدر والی رات کیا ہے. تفسیر فرات کوفی میں جب چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے تو امام نے کہا کہ لیلہ سے مراد میری دادی فاطمہ ہے، القدر سے مراد اللہ ہے. یعنی لیلۃ القدر میں جو شب ہے، جو ظرف قرآن ہے، وہ میری جدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. تو حقیقت لیلۃ القدر ہے شہزادی کی ذات. بھائی شہزادی کیسے لیلۃ القدر ہے؟ تو دیکھیے لیلۃ القدر اور شہزادی میں کئی مناسبتیں ہیں. میں 2 مناسبتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر ہے ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے بہتر. کتنی بہتر ہے یہ آپ اور میں طے نہیں کر سکتے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہمیں کیا معلوم.
ہمیں کیا معلوم؟ تو لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو کہا شیعہ ہیں تو کہیں گے بھائی 19، 21، 23 میں کوئی رات ہوگی، اہل سنت ہے تو کہیں گے 21، 23، 25، 27، 29 میں کوئی آخری عشرے کی 5 راتوں میں کوئی رات ہوگی۔ ایگزیکٹ کیا ہے؟ کہا ایگزیکٹ نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے لیلۃ القدر کو پہچان رہے ہیں، ایسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی ایگزیکٹ پہچان نہیں۔ دوسری چیز، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو شہزادی کی ذات ہزاروں حجتوں سے بہتر ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو وقت کی حجت خدا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، حالت بخار میں ہے اور اپنے جسم پر پانی ڈالا، چھڑکا پانی، اور کہا یا فاطمہ بنت محمد۔ راوی کہتا ہے میں گھر کے دروازے پر تھا، میں نے امام کے استغاثے کی آواز کو سنا۔ تو زمانہ جس کو اپنا مددگار بنائے وہ اللہ کی حجتیں ہیں، اور اللہ کی حجتوں کی جو مشکل کشائی کرے وہ فاطمہ۔ کون جانے مقام سیدہ؟ سیدہ کی ذات مجہول القدر ہے، نہیں زمانہ پہچان سکا، اور پہچان بھی نہیں سکتا، چاہے بھی تو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ ختم الحلق عن معرفتہا، معرفت سیدہ سے خلق کو ال لگا ہوا ہے، ساری مخلوق آ جائے گی، اسے جدا کر دیا ہے۔ انسانی عقل مقام سیدہ کو درک نہیں کر سکتی۔ ایک عجیب شعر شہید محسن نقوی نے کہا تھا، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں۔ چھٹے امام نے کہا ہمارے مخالفین کو دلیل دو، ہماری دادی کی قبر سے استدلال کرو۔ راوی نے کہا مولا کیسے قبر سے استدلال کرے؟ کہ اس سے سوال کرو کہ رسول کی بیٹی جس عمر میں انتقال کیا ہے، کیا بنت محمد کو کوئی بیماری تھی؟ کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ رسول کی بیٹی کو کوئی بیماری تھی۔ دوسرا سوال یہ کرو، کیا فاطمہ بابا سے پیار نہیں کرتی تھی؟ اگر وہ کہے کہ فاطمہ سے زیادہ کوئی رسول اللہ کا عاشق نہیں تھا، محبت کرنے والا نہیں تھا، تو پھر اس مسلمان سے پوچھو پھر فاطمہ بابا کے ساتھ دفن کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا سبب ہے کہ رسول کی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ دفن نہ ہو سکے؟ یہ ہمارے مخالفین سے سوال کرو۔ میں کہتا ہوں کیا سبب ہے کہ بنت محمد کا ہاتھ پہلو سے نہ ہٹ سکے؟ سلام ہو اس بیوی پر جس کی پسلیاں توڑ دی۔ ہو گئی مجلس، یقیناً آپ نے گریہ کیا۔ ایران کے ایک عالم گزرے، استاد حسین انصاریان، بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، استاد حسین انصاریان۔ مجلس پڑھ رہے تھے، شہزادی کے دکھے ہوئے پہلو کا ذکر کیا۔ مجلس میں جب بی بی کے دکھے ہوئے پہلو کا ذکر کیا، مجلس تمام ہو گئی، لوگ گریہ کر رہے تھے۔ جب سب گریہ کرنے والے گریہ کر کے اٹھ گئے، ایک مومن تھا جو کونے میں روئے جا رہا تھا۔ استاد حسین انصاریان اس کے پاس گئے، اس کو سینے سے لگایا، کہا بی بی کے رونے والوں میں مولا تجھے شمار کرے، اتنا گریہ کیوں ہے؟ کہا میں ہوں پیشے کے اعتبار سے آرتھوپیڈک سرجن، میں ہوں ہڈیوں کا سرجن، کہا میں دن رات آپریشن کرتا ہوں۔ کہا کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو پلسٹر لگا دیتے ہیں، درد میں کمی آ جاتی ہے، کہا
کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے پلسٹر لگاتے درد صحیح ہو جاتا ہے، کل کوئی اور ہڈی ٹوٹ جائے تو درد صحیح ہو جاتا ہے۔ تو میں ہڈیوں میں ڈاکٹروں کام کروں، اگر کسی کی پسلیاں زخمی ہو جائے تو جب جب سانسیں لیتا ہے ہر سانس میں درد ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں رسول کی بیٹی نے یہ وقت کیسے گزارا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ان عزاداروں کا گریہ، ان کا شہزادی کونین کے غم میں اشک بہانا، پانیاں نے مجلس کا فرش ازا بچھانا، منتظمین ازا کا انتظام فرش ازا کرنا، مجھ سے پہلے مولا کی پرخلوص عزاداری کرنے والے مولا کے ثنا خانوں کا عزاداری کرنا، مجھ حقیر پر تقصیر کا چند ٹوٹے پوٹے کلمات ادا کرنا، برادر عزیز بھائی ضمیر میمن کا نیاز جناب سیدہ کونین کا بندوبست کرنا، مالک ہم سب کی اس کوشش کو کاوش کو جناب سیدہ کی عزاداری میں شمار فرما۔ بروز محشر ہم تمام گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے جملہ مرحومین مومنین و مومنات کو اور محبان آل اطہار کو شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین قرضہ دار ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو حاجات تمنائیں لیے ہوئے مولا کے چاہنے والے سیدہ کے عزادار، سیدہ کے حبدار فرش عزا پر موجود ہیں، مالک بی بی کے صدقے میں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پالنے والے جملہ مومنین کے رزق میں اضافہ فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں سیرت معصومین کو سمجھنے کی اور اپنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جناب سیدہ کے صدقے میں ہمیں محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ وارفہ دعا وارث خون حسین منتقم پاک سرکار حجت دورہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک سرکار حجت ہم سے راضی نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔